آندھیوں کو ذرا خبر کر دو، شیر واپس پلٹ کے آئے گا۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں دوستو، وائناڈ اور رائے بریلی سے کانگریس نیتا ریکارڈ توڑ ووٹوں سے نکلے آگے، 3-3 لاکھ کی بڑھت بنائی۔ چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ دائرے میں سمٹ کے آئے گا، ہر روایت سے ہٹ کے آئے گا، آندھیوں کو ذرا خبر کر دو، تیار رہنا رائے بریلی والوں، آندھیوں کو ذرا خبر کر دو، شیر واپس پلٹ کے آئے گا۔ یہ جو سیاست کی دنیا ہے خود میں ایک پہیلی ہے، یہ جو سیاست کی دنیا ہے خود میں ایک پہیلی ہے، کیا بتلائیں کتنی مصیبت کتنی سازش جھیلی ہے، کیا بتلائیں کتنی سازش کتنی مصیبت جھیلی ہے۔ اور اگلی جو 2 لائنیں اس پہ آپ کی تالیوں کا شور دلی تک جانا چاہیے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، کہ یہ جو سیاست کی دنیا ہے خود میں ایک پہیلی ہے، کیا بتلائیں کتنی سازش کتنی مصیبت جھیلی ہے، آج یہاں کا چپا چپا ایک ہی سر میں بول رہا، آج یہاں کا چپا چپا ایک ہی سر میں بول رہا، رائے بریلی کے راہل کی رائے بریلی ہے، رائے بریلی کے راہل کی رائے بریلی ہے، آج یہاں کا چپا چپا ایک ہی سر میں بول رہا، رائے بریلی کے راہل کی رائے بریلی ہے، رائے بریلی کے راہل کی رائے بریلی ہے۔ آپ کو ایک نظم سناؤں گا، جب تک نہیں سناؤں گا تب تک مزہ نہیں آئے گا۔ ابھی گریہ منتری جی آئے تھے اور یہ کہہ کے گئے رائے بریلی میں کہ ایسا ہونے جا رہا ہے ویسا ہونے جا رہا ہے، میں تو 4 مصرے پڑھ رہا ہوں کہ دائرے میں سمٹ کے آئے گا، ادھر جو لوگ کھڑے ہیں ادھر جو لوگ کھڑے ہیں جو چھتوں پر ہیں، الیکشن صرف ووٹ دینے کا نام نہیں ہے، الیکشن سپورٹ دینے کا بھی نام ہے۔ آپ کا جوش، آپ کا جذبہ، آپ کا حوصلہ طاقت ہے ہماری، ہم آپ سے طاقت مانگنے کے لیے آئے ہیں، ووٹ مانگنے تو آئے ہیں، تب ہم آپ کی محبت کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ دائرے میں سمٹ کے آئے گا، ہر روایت سے ہٹ کے آئے گا۔ میری یہ پنکتیاں پہنچائیے گا راہل جی تک اور پہنچائیے گا نریندر مودی جی تک بھی۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا، اگر نماز اچھی ہوئی تو وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوئی تو وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ اگر فرض نماز میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کی کمی پوری کر دی جائے گی۔ اگر نفلیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان سے فرضوں کی کمی پوری فرما دیں گے۔ اس کے بعد پھر اسی طرح باقی روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا حساب ہوگا، یعنی فرض روزوں کی کمی نفل روزوں سے پوری کی جائے گی اور زکوٰۃ کی کمی نفلی صدقات سے پوری کی جائے گی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دوستو، میرے نزدیک زیادہ قابل رشک وہ مومن ہے جو ہلکا پھلکا ہو، یعنی دنیا کے ساز و سامان اور اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو، نماز سے اس کو بڑا حصہ
ملا ہو، یعنی نوافل کثرت سے پڑھتا ہو، اپنے رب کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت جس طرح ظاہر میں کرتا ہو اسی طرح تنہائی میں بھی کرتا ہو، لوگوں میں گمنام ہو، اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہ کیے جاتے ہوں، یعنی لوگوں میں مشہور نہ ہو، روزی صرف گزارے کے قابل ہو، جس طرح صبر کر کے عمر گزار دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے چٹکی بجائی جیسے کسی چیز کے جلد ہونے پر چٹکی بجاتی ہے، اور ارشاد فرمایا اسے موت جلدی آ جائے، نہ اس پر رونے والیاں زیادہ ہوں اور نہ میراث زیادہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلمان رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ جب خیبر فتح کر چکے تو لوگوں نے اپنا مال غنیمت نکالا جس میں مختلف سامان اور قیدی تھے، اور خرید و فروخت شروع ہو گئی کہ ہر شخص اپنی ضروریات خریدنے لگا اور دوسری زائد چیزوں فروخت کرنے لگا۔ اتنے میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے آج کی اس تجارت میں اس قدر نفع ہوا کہ یہاں تمام لوگوں میں سے کسی کو بھی اتنا نفع نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ کتنا کمایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں سامان خریدتا رہا اور بیچتا رہا جس میں 300 اقیاں چاندی نفع میں بچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بہترین نفع حاصل کرنے والا شخص بتاتا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ نفع کیا ہے جسے اس آدمی نے حاصل کیا؟ ارشاد فرمایا، فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل۔ فائدہ: 1 اقیہ 40 درہم اور 1 درہم تقریباً 3 گرام چاندی کا ہوتا ہے، اسی طرح تقریباً 3000 تولہ چاندی ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے، ہر گرہ پر یہ پھونک دیتا ہے، ابھی رات بہت پڑی ہے، سوتا رہے۔ اگر انسان بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور وضو کر لیتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر تہجد پڑھ لیتا ہے تو تمام گرہیں کھل جاتی ہے، چنانچہ صبح کو چست حشاش بشاش ہوتا ہے، اسے بہت بڑی خیر مل چکی ہوتی ہے، اور اگر تہجد نہیں پڑھتا تو سست رہتا ہے، طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے اور بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت عتبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میری امت کے 2 آدمیوں میں سے ایک اٹھتا ہے اور طبیعت نہ ہونے ہوتے نہ چاہتے ہوئے اپنے آپ کو اس حال میں وضو پر آمادہ کرتا ہے کہ اس پر شیطان کی طرف سے گرہیں لگی ہوتی ہے۔ جب وہ وضو میں اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب چہرہ دھوتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب سر کا مسح کرتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے، جب پاؤں دھوتا ہے تو ایک اور گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں جو انسانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہیں، میرے اس بندے کو دیکھو کہ وہ کس طرح مشقت اٹھاتا رہتا ہے، میرا یہ بندہ مجھ سے جو مانگے گا وہ اسے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے ہی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔